کیا ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا؟ کیا جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم نہ مان کے گناہ کیا تھا؟ اور جناب آدم علیہ السلام کون سی جنت میں رہتے تھے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خیر مقدم کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور غرور و تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ قرآن کے مطابق ابلیس جناتوں میں سے تھا اور فرشتوں کے درمیان رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ کان من الجن، سورہ کہف آیت نمبر 50۔ آدم کا سجدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس لیے وہ سجدہ حقیقت میں خدا کی بندگی و عبودیت تھا۔ عیون اخبار الرضا، کیونکہ سچی عبادت وہ عمل ہے جسے خدا چاہے، نہ کہ وہ عمل جو ہماری مرضی سے ہو۔ ابلیس صدیوں تک سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن آدم کو ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آدم کا سجدہ صرف ان کی ذات کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کی نسل اور اولاد کے لیے بھی تھا۔ چنانچہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، سورہ اعراف آیت نمبر 11۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کا سجدہ ان کی ذریت اور نسل کا سجدہ تھا۔ تفسیر صافی۔ فرشتوں کا سجدہ کرنا ایک دفعہ کے لیے تھا، لیکن فرشتوں کا مومنین پر رحمتوں برکتوں کے ساتھ نزول اور ان کے لیے مسلسل اور ہمیشہ کے لیے استغفار کرنا ہے۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان پر فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 30۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یعنی فرشتے اہل ایمان کے لیے مسلسل استغفار کرتے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 7۔ آدم کا سجدہ ان کے جسم کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس الہی روح کی وجہ سے تھا جو اس جسم میں پھونکی گئی تھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے ٹھیک سے بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم فوراً سجدے میں گر جانا۔ یہ انسان کی طرف سے ناانصافی ہوگی کہ تمام فرشتے خدا کے فرمان پر انسان کو سجدہ کریں، لیکن انسان خدا کے حکم کو بجا نہ لاتے ہوئے خدا کو سجدہ نہ کرے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئی اس آیت کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، انسانوں کی طرح فرشتوں کو بھی امر نہیں کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اہلیت و صلاحیت کسی کے پرانے یا قدیم ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ انتہائی قدیم فرشتے نئے خلق شدہ انسان لیکن قابل اور لائق کا سجدہ کریں۔ نمبر 3، اطاعت نہ کرتے ہوئے کوئی عمل انجام نہ دینے سے زیادہ خطرناک اور برا احکام پر اعتقاد نہ رکھنا ہے۔ نمبر 4، ابلیس کا تکبر اور اس کی جسارت اس کی تمام بدبختیوں کا سبب بنا۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔
ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ اس باغ میں رہو جہاں سے جو چاہو خوب کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا کیونکہ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آیت نمبر 35 کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ قرآنی زبان میں شجر درخت کے علاوہ اس کے تنے کو بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا کدو کی بیل کو کہا شجرتم می یقطین، سورہ صافات آیت نمبر 146۔ اس لیے روایات و تفاسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں شجرتن سے مراد گندم کا پودا ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ جنت دنیا کے باغات کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ قلم آیت نمبر 17 میں آیا ہے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یعنی جس طرح ہم نے باغ والوں کا امتحان لیا۔ روایات اور قرآن کی دوسری آیات سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے جس باغ میں رہائش اختیار کی وہ جنت موعودہ نہ تھی، کیونکہ وہ جنت کام کا بدلہ ہے، جبکہ آدم نے ابھی کوئی ایسا کام انجام نہ دیا جس کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ یعنی کیا تم یہ خیال کرتے ہوئے کہ تم بہشت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچا ہی نہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا۔ جو جنت میں داخل ہوگا پھر وہیں رہے گا، وہاں سے نکالا نہ جائے گا۔ وما ہم منہا بمخرجین، اس جنت میں امر و نہیں کسی چیز کی مناہی یا ذمہ داری نہیں ہے، جبکہ جنت میں جناب آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام سے منقول روایات میں ہے کہ آدم کی جنت بہشت موعود نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کرنا نہی تکلیفی نہ تھی کہ جس پر عمل کرنا حرام ہو، بلکہ نصیحت اور رہنمائی کا پہلو رکھتی تھی۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تربیت کے آداب میں سے ہے کہ جب کسی کو کسی بات سے روکنا چاہو یا کسی راستے کو بند کرنا چاہو تو پہلے کسی دوسرے راستے کو دکھاؤ، پھر اس راستے سے منع کرو، اس لیے کہ پہلے فرمایا کُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا۔ نمبر 2، جیسے ہی انسان گناہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں گر جاتا ہے۔ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا۔ نمبر 3، خدا کی ہدایت و رہنمائی پر عمل نہ کرنا اصل میں خود پر ظلم کرنا ہے۔ فتکونا من الظالمین، جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا سلام اللہ علیہ نے توبہ کرتے ہوئے اپنے بارے میں کہا ظلمنا انفسنا، یعنی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ ہاں، انبیاء کی عصمت کے پیش نظر یہاں ظلم سے مراد حیثیت و مقام کا پاس و لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے انجام دیا گیا کام ہے جو ترک اولا کہلائے گا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ ابلیس فرشتہ نہیں بلکہ ایک جن تھا جو فرشتوں کے درمیان رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا وہ حکم تکلیفی نہیں بلکہ حکم ارشادی تھا، لہٰذا جناب آدم علیہ السلام نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ صرف ترک اولا ہوا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام اس جنت میں نہیں رہتے تھے جو قیامت کے بعد انسانوں کو ملے گی، کیونکہ وہ جنت عمل کے بعد انسانوں کو ملے گی۔ اس جنت میں کسی چیز پر پابندی نہیں ہوگی اور اس جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔